السلام علیکم کلاس 10 کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے. کلاس 10 وداؤٹ ویسٹنگ آر ٹائم لیٹس اسٹارٹ آر پاک اسٹڈی لیکچر نمبر 1. پاک اسٹڈی کی بک میں چیپٹر نمبر 1 جو ہم پڑھیں گے بیسیکلی چیپٹر نمبر 6 ہے. 5 چیپٹر آپ کلاس 9 میں پڑھ کے آئے ہیں. چیپٹر نمبر 6 تاریخ پاکستان 2 کے حوالے سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کا سب سے پہلا ٹاپک ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت. ذوالفقار علی بھٹو ایرا یہ آغاز ہوتا ہے 20 دسمبر 1971 سے اور چلتا ہے 5 جولائی 1977 تک. یہ وہ دور تھا جب پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. اس دور میں پاکستان ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا کیونکہ مشرقی پاکستان کرنٹلی ہم سے جدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا. تو بحیثیت صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے پاکستانی عوام کے حوصلوں کو ایک نیا عزم اور ولولہ دیا اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا وہ اس پاکستان کو بنانے کے لیے سازگار اقدام اٹھائیں گے. اب ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 سے لے کر 1977 کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف معاشی اصلاحات پیش کی تھی جس کے اہم پہلو ہم پڑھیں گے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے صنعتوں کو قومی تحویل میں دینا یعنی نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز. اب صنعتوں کو قومی تحویل میں دینا یعنی نیشنلائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی آپ فرم کو، کسی بھی انڈسٹری کو آپ قومی تحویل میں لے لیتے ہیں، اسے نیشنلائز کر لیتے ہیں. جو مالکانہ حقوق ہے وہ گورنمنٹ اپنے پاس لے لیتی ہے اور جو اس کے مالکان ہوتے ہیں اس کو اس سے برطرف کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا 1971 تک ملک کے تقریباً ہمارے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف اور صرف 22 خاندانوں کی ملکیت میں تھا. یہ وہ خاندان تھے جنہوں نے ایک منوپلی قائم کی ہوئی تھی ملک کے کاروبار کے اوپر اور ہر میدان میں صرف اپنا ہی سکہ جمایا ہوا تھا، کسی کو بھی آگے نہیں آنے دیتے تھے. لہٰذا 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دارانہ خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور 19 کمپنیوں کو جاری کر دیے گئے 10 کروڑ سے زائد صنعتی لائسنس جو تھے وہ غیر قانونی قرار دے دیے. یعنی ایسی 19 کمپنیاں تھیں، یہ صرف اور صرف 19 کمپنیاں تھیں جن کو 10 کروڑ سے بھی زائد صنعتی لائسنس دیے گئے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے وہ تمام لائسنس کینسل کر دیے اور جو ملک کی صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی خیال کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری صنعتوں کو نیشنلائز کرنے کے پروسیس سے گزارنا شروع کر دیا. سب سے پہلے پروسیس میں 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا اور ان میں اہم صنعتوں کے نام جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی بک میں: پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت تھی، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت تھی، بنیادی ضرورت کا سامان بنانے کی صنعت تھی، بھاری کیمیکل کی صنعت تھی اور اس طرح سے سیمنٹ کی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت اور بہت ساری صنعتیں اس میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صنعتی اصلاحات کے تحت 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر کو بھی برطرف کر دیا گیا اور ان کی انتظامی ایجنسیاں ختم کر دی گئی اور 16 جنوری 1972 تک جاتے جاتے ملکی مفاد کے تحت مزید 11 صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا. اسی طرح سے صنعتوں کے ساتھ ساتھ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو بھی قومی تحویل میں لیا گیا، ان کو بھی نیشنلائز کیا گیا کیونکہ بڑے بڑے سرمایہ دارانہ خاندان جو کہ یہی 22 خاندان تھے انہوں نے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنائی ہوئی تھی. اب یہ ایسے خاندان تھے جو کہ ہر کاروبار میں ہر لحاظ سے پاکستان کے اوپر اپنی منوپلی قائم رکھنا چاہتے تھے اور کسی بھی طرح سے عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت پہنچانے کا باعث بن رہے تھے. لہٰذا حکومت نے ان نجی بینکوں اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی فائدہ تو حاصل ہو نہیں رہا تھا تو پاکستان کے اقتصادی استحکام کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا اور 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈیولڈ بینک کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا جس سے حکومت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا اور روپیہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونے لگ گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس لیبر اصلاحات، لیبر ریفارمز. یہ کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بڑا ہی اہم قدم تھا، بہت ہی ترقی کے لیے ملک کی اور عام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس میں بہت سارے اقدامات کیے گئے تھے. لیبر طبقہ، مزدور طبقہ ہمارے ملک کا وہ طبقہ تھا جو کہ میکسیمم ہماری آبادی پر کنسسٹ کر رہا تھا. میکسیمم لوگ جو تھے وہ لیبر طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا استحصال جو تھا وہ شدید قسم کا ان کا استحصال کیا جا رہا تھا. ان کی ویجز انتہائی کم تھی اور ان کو کسی بھی طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی تھی.
لہٰذا بھٹو نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے اہم نکات ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندوں کو شامل کیا گیا، جس کا تناسب 20% رکھا گیا۔ اسی طرح سے ہر سال مزدوروں کو ایک مہینے کی تنخواہ کے برابر بونس دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ مزدوروں کی ٹائمنگ کو بھی ری شیڈیول کیا گیا، جس میں ان کی ٹائمنگ 54 آورز سے کم کر کے 48 آورز تک کر دی گئی، اور وہ اپنی مرضی سے اگر اوور ٹائم کرنا چاہتے تھے تو اس اوور ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کو اوور ٹائم کا معاوضہ دینے کی بھی شرط عائد کر دی گئی، اور ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن اور بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق بھی حاصل ہو گئے۔ مزید برآں مزدوروں کی تنخواہوں سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں بھی مہیا کرے گی۔ پلس ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا، جس میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئی تاکہ مزدور اور اپنا مقدمہ از خود جو ہے وہ لیبر عدالت میں لے کے جائے اور اپنی پرابلم کو ریزالو کروا سکے۔ اسی طرح سے شاپ اسٹریٹ کے ایک عہدہ تخلیق کیا گیا، جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کیا گیا۔ مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر پابندی عائد کر دی گئی تاکہ کوئی بھی بلا وجہ اپنے مزدوروں کو برطرف نہ کیا جا کرے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر ریفارمز کے بارے میں۔ ایگریکلچر ریفارمز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایگریکلچر میں بھی ہماری ایک کنٹری ہی بیسیکلی زرعی ملک ہے پاکستان، اور بھٹو نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے بہت اہم اصلاحات کا اعلان کیا تھا، جس میں سے پہلی یہ تھی کہ زمین کی انفرادی حد ملکیت اس نے مقرر کر دی تھی۔ اب ایک پرسن اپنے پاس پرسنل جتنی زمین رکھ سکتا تھا اس کی اس نے ایک حد مقرر کر دی تھی کہ اس سے ایکسٹرا کوئی بھی پرسن اپنے پاس اپنی نام پر زمین جو ہے وہ سیف نہیں رکھ سکتا ہے، جس میں کہ 150 ایکڑ نہری زمین اور 300 ایکڑ برانی رقبہ جو تھا وہ مقرر کیا گیا تھا۔ نہری زمین وہ ہوتی ہے جسے نہریں سیراب کرتی ہے، اور برانی زمین وہ ہوتی ہے جو کہ بارشوں کے پانی کے ساتھ یا آرٹیفیشل واٹر کے تھرو جو ہے جسے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے زائد زمینیں جو زمینداروں کے پاس تھی ان سے وہ زمینیں ضبط کر لی گئی اور مختلف مزارعین اور کاشتکاروں میں تقسیم کر دی گئی، اور مارچ 1976 تک تقریباً 15 لاکھ ایکڑ رقبہ جو تھا وہ مختلف کسانوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے بعد زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے بھی زمین کی حد مقرر کر دی گئی، جو کہ 100 ایکڑ تک محدود کر دیا گیا، لیکن اس کا اطلاق فوجی افسران پر نہیں ہوتا تھا۔ تعلیمی اداروں کے اور کالجز اور یونیورسٹیز کے علاوہ کوئی بھی شخص مقررہ حد سے زیادہ زمین رکھنے کا اہل نہیں ہو سکتا تھا۔ جو مالیہ اور آبیانہ تھا، جو ٹیکسز تھے، وہ تمام کے تمام زمینداروں نے ادا کرنے تھے۔ مزارعین کو اس کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا، اور اسی طرح سے کسی بھی شخص کو استعمال مویشی فارمز اور باغات کے نام پر مقرر حد سے زیادہ زمین رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور جو تمام شکارگاہیں تھیں وہ بھی حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لی تھی۔ مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا تھا تاکہ مزارعین کا کسی بھی طرح سے استحصال نہ ہو سکے۔ حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے بھی ایک نئی اسکیم جاری کی، اور پاکستان میں مشینی کاشت کی تحریک کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس طرح سے یہ ایسے اقدامات تھے جو کہ پاکستان کی زرعی اصلاحات میں اہم ثابت ہوئے، اور بھٹو ایرا میں یہ اہم اصلاحات جس کے ذریعے ملک کو فائدہ پہنچانے کی اس نے بے تحاشا کوشش کی۔ اسٹوڈنٹ جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے یہ ان اصلاحات میں آپ نے بڑی اچھی طریقے سے اس کے تمام پوائنٹس کو لرن کرنا ہے، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں MCQs اور شارٹ کوسچن آنسرز کے حوالے سے یہ پوائنٹس نہایت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ لانگ کوسچن بھی اس کے حوالے سے ٹاپکس جو ہے وہ اس کے نوٹ آئے گا، جیسے لیبر اصلاحات ہے یا زرعی اصلاحات ہے، جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لانگ کوسچن کے پوائنٹس کے حوالے سے بھی، شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی آپ نے اچھی طرح سے ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ 4 اصلاحات ہیں: صنعتوں کو قومی تحویل میں دینا، بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں دینا، لیبر اصلاحات اور زرعی اصلاحات۔ انہیں آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ نیشنلائزیشن کے تحت صنعت، تعلیم، کامرس، تجارت پر اس کے اثرات دیکھیں گے کہ کیا مثبت اور کیا منفی اثرات مرتب ہوئے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔
क्लास 10 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। क्लास 10 विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर पाक स्टडी लेक्चर नंबर 1। पाक स्टडी की बुक में चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे बेसिकली चैप्टर नंबर 6 है। 5 चैप्टर आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। चैप्टर नंबर 6 तारीख़ पाकिस्तान 2 के हवाले से हम स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा, ये आगाज़ होता है 20 दिसंबर 1971 से और चलता है 5 जुलाई 1977 तक। ये वो दौर था जब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। इस दौर में पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा था, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान करंटली हमसे जुदा हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था। तो बहैसियत सदर पाकिस्तान और चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना ओहदा संभाला तो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के हौसलों को एक नया अज़्म और वलवला दिया और उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया कि वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था वो इस पाकिस्तान को बनाने के लिए साजगार इक़दाम उठाएंगे। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 से लेकर 1977 के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुख्तलिफ मुआशी इस्लाहात पेश की थी, जिसके अहम पहलू हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सनतों को कौमी तहवील में देना, यानी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब सनतों को कौमी तहवील में देना यानी नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी आप फर्म को, किसी भी इंडस्ट्री को आप कौमी तहवील में ले लेते हैं, उसे नेशनलाइज कर लेते हैं। जो मालिकाना हकूक़ है वो गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है और जो उसके मालिकान होते हैं उसको इससे बरतरफ कर दिया जाता है। तो लिहाजा 1971 तक मुल्क के तकरीबन हमारे 60% सनती असास से और 80% इंश्योरेंस का कारोबार सिर्फ़ और सिर्फ 22 ख़ानदानों की मलकियत में था। ये वो ख़ानदान थे जिन्होंने एक मोनोपली कायम की हुई थी मुल्क के कारोबार के ऊपर और हर मैदान में सिर्फ अपना ही सिक्का जमाया हुआ था, किसी को भी आगे नहीं आने देते थे। लिहाजा 22 दिसंबर 1971 को भुट्टो हुकूमत ने 22 सरमायादाराना ख़ानदानों के पासपोर्ट जब्त कर लिए और 19 कंपनियों को जारी कर दिए गए 10 करोड़ से ज़ायद सनती लाइसेंस जो थे वो